آج کچھ ہو رہا ہے؟ امی، آج سب کہہ رہے ہیں کہ آج شب برات ہے۔ کیا یہ واقعی کوئی خاص رات ہے؟ ہاں بیٹا، یہ عام رات نہیں ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ امی، کیسے فیصلے؟ آج لکھا جاتا ہے کہ کون زندہ رہے گا اور کون دنیا سے چلا جائے گا، کس کے لیے آسانی ہوگی اور کس کے لیے آزمائش، کس کی رزق میں برکت ہوگی اور کس کے لیے تنگی۔ انسان کی زندگی شور میں گزرتی ہے۔ صبح سے رات تک وہ آوازوں میں گھرا رہتا ہے، کام کی آوازیں، ذمہ داریوں کی آوازیں، خواہشوں اور فکروں کی آوازیں۔ مگر کچھ راتیں خاموشی لے کر آتی ہیں تاکہ انسان پہلی بار اپنے دل کی آواز سن سکے۔ شب برات ایسی ہی رات ہے۔ یہ رات انسان سے پوچھتی ہے، کیا تو نے کبھی رک کر سوچا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی صرف چلنے کا نام نہیں بلکہ لوٹ آنے کا بھی نام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی ہمارے قابو میں ہے۔ ہم کل کے منصوبے بناتے ہیں، سالوں آگے کی تیاری کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آج کا بھی اختیار نہیں۔ شب برات ہمیں عاجزی سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت جھکنے میں ہے، نہ کہ اکڑنے میں۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ امی، اگر کسی کا نام مرنے والوں میں لکھ دیا گیا ہو تو؟ ماں نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو بھی امید باقی رہتی ہے بیٹا۔ اسی لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں، نجات کی رات۔ کیا اللہ واقعی اس رات معاف کر دیتا ہے؟ ہاں بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور اپنی امت پر خاص رحمت نازل کرتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ مایوسی سے ہارتا ہے۔ گناہ انسان کو کمزور نہیں کرتے، مایوسی کر دیتی ہے۔ شب برات ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اگر سانس باقی ہے تو راستہ بھی باقی ہے۔ یہ رات ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کا دروازہ کبھی جلدی بند نہیں ہوتا، ہم خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ وہ ہمیں بلاتا ہے، ہمیں مناتا ہے، ہمیں موقع دیتا ہے۔ اللہ معافی مانگنے والوں کو شرمندہ نہیں کرتا۔ وہ دلوں کو دیکھتا ہے، آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور نیتوں کو تولتا ہے۔ جو ٹوٹ کر آتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ امی، کیا سب لوگ معاف ہو جاتے ہیں؟ نہیں بیٹا، کچھ لوگ خود کو محروم کر لیتے ہیں، جو دل میں کینہ رکھتے ہیں، جو ضد کرتے ہیں اور جو توبہ نہیں کرتے۔ اللہ کو توبہ پسند ہے نا امی؟ بہت زیادہ بیٹا۔ اللہ بندے کی توبہ پر بہت خوش ہوتا ہے۔ امی، اس رات ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خاموش دعا، نفل نماز، قرآن اور ذکر۔ بس دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بھاری بوجھ گناہ نہیں بلکہ دل کا میل ہے۔ کینہ، حسد اور نفرت دل کو عبادت کے قابل نہیں چھوڑتے۔ شب برات ہمیں سکھاتی ہے کہ معاف کرنا بھی عبادت ہے، دل صاف کرنا بھی توبہ ہے۔ اللہ ہمیں کامل نہیں چاہتا، وہ ہمیں سچا چاہتا ہے۔ جو مان لیتا ہے کہ میں غلط تھا وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ توبہ کمزوری نہیں، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ عبادت کا حسن خاموشی میں ہے۔ جب صرف اللہ دیکھ رہا ہو اور کوئی سننے والا نہ ہو تب کی گئی دعا سب سے خالص ہوتی ہے۔ شب برات ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ سے تعلق ہجوم میں نہیں تنہائی میں مضبوط ہوتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری شب برات ہو؟ یہ سوال ہر انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ شب برات ہمیں موت سے ڈراتی نہیں، زندگی کی قدر سکھاتی ہے۔ یہ کہتی ہے، ابھی وقت ہے، ابھی پلٹ آؤ، ابھی اپنے دل کو صاف کر لو۔ کیا خبر کل کی رات نصیب ہو یا نہ ہو؟ اس لیے اس رات کو صرف رسم نہ بناؤ بلکہ آغاز بنا دو، نئی زندگی کا، نئے دل کا، نئے تعلق کا، اللہ کے ساتھ۔ کیونکہ اللہ کو بندے کا پلٹ آنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو ذرا سا بھی قریب لگے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی یاد دہانیاں بار بار آپ تک پہنچتی رہیں۔